آج مجھے یہاں کے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی گیدرنگ ہوگی, لیکن اپنا ینگ بلڈ دیکھ کے خدا گواہ کہ میرے اندر بھی نیا خون جوش مار رہا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں تمام انتظامیہ کو کہ اتنی اچھی محفل, اتنی رات گئے تک, جس طرح کرسیاں کم پڑ گئیں, ہمارے بچے بھائی زیادہ ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹ کی چیز ہے اور ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. کہ دنیا کے اندر ہیلتھ سسٹم کیسے کام کرتا ہے, کیونکہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک روبسٹ ہیلتھ سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا. پیشنٹ کے ریکارڈز کیا ہم شیئر کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے, یا ان کو ریسرچ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ ہمیں مریض سے اسی وقت اجازت لینی چاہیے اس کی زبان میں اس کو سمجھا کے. تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم ایز اے ٹیچرز ڈیلیور کرتے ہیں. پہلی چیز ہے تعلیم, دوسری چیز ہے تربیت, اور تیسری چیز ہے تعدیب. آئی تھنک دا لاسٹ پارٹ از سو امپورٹنٹ. اسی طرح ہماری سوسائٹی بھی ہے, بیمار معاشرہ ہے ہمارا, اور اس کو بھی پیتھولوجی کی ضرورت ہے, اور اس کے بھی مشکلات ہیں. اگر ہم اپنی سوسائٹی کو نہیں دیکھتے کہ وہ کن بیماریوں کا شکار ہے اور کیا کیا بگاڑ اس کے اندر آ گیا ہے, کیا فساد اس کے اندر آ گیا ہے, اس وقت تک ہم باقی حصوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا معاشرہ شرمندگی کی حد تک بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے. گھریلو میدان دیکھ لیں, باقی سوشل روابط دیکھ لیں, سب کے اندر گراوٹ آ گئی ہے. وہ گراوٹ اس وجہ سے ہے کہ وہ پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ ختم ہو گئے ہیں اس سوسائٹی کے جسم سے, جن کا نام ویلیوز ہے, جن کا نام اقدار ہے. آغا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ویلیو سسٹم سارا ہمارا ایروڈ ہو گیا ہے کمرشلزم کی وجہ سے. ہمارا تو ذرا سا کوئی نقصان ہو جائے تو ہم ڈرائیور کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں, مریض ڈاکٹر کے گریبان چاک کر دیتا ہے یا شیشے توڑ دیتا ہے, ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ تیری ڈیڈ باڈی نہیں جانے دوں گا. جب انویسٹیگیشنز کرائی جاتی ہیں تو اتنے تھردے لوگوں کے پاس جمع ہوتی ہیں. کیا وہ جائز ہیں, کیا وہ ضروری ہیں, کیا کسی لیب کا تو نہیں فائدہ ہو رہا اس میں, یا یہ جو ڈرپیں لگ رہی ہیں دھڑا دھڑ, اس میں کس کا فائدہ ہے, یا اگر یہ بیچارے مریض نے دو ہاتھوں میں تھیلے بھر کے اٹھائے ہوئے میڈیسنز کے, کسی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا تو فائدہ نہیں دے رہے. کسی نے پوچھا کہ علم کتنے ہیں, تو میرے آقا نے فرمایا العلم علمان, علم الادیان والعلم الابدان. اللہ کے دربار میں ریکگنائزڈ علوم دو ہی ہیں. خوش قسمت ترین لوگ وہ ہیں جن کو اللہ دین کا علم دے دے, جن میں علامہ جواد رکوی صاحب بیٹھے ہیں, اور اس سے خوش قسمت لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ ابدان کے علم کا وارث بنا دے, جتنے آپ سارے بیٹھے ہیں. اس کے لیے مبارکباد ہے کہ اللہ نے چناؤ کیا ہمارا ان دو علوم کے لیے جن کو اللہ ریکگنائز کرتا ہے. ایک ڈاکٹر کا یہ پیوٹل رول ہے. جب وہ اپنے مریض کی طرف دیکھتا ہے, اس کی باڈی لینگویج, اس کا ہاتھ لگانا اپنے مریض کو, یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے کتنی پازیٹیو ایکٹیویٹی دل میں رکھتا ہے, کتنے پازیٹیو ریڈینس رکھتا ہے. ایک اچھی, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کی زبان سے آدھا مرض ختم ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں یہاں جو جونیئرز بیٹھے ہیں, پلیز ہاتھ اٹھائیے گا. آپ جب پیشنٹ دیکھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیشنٹ کو سلام کرتے ہیں, پہلے سلام کرتے ہیں. گریٹ, گریٹ. سلام ٹو آل آف یو. واجبات اور محرمات ویلیوز نہیں ہیں, ایکشنز ہیں, اعمال ہیں, احکام ہیں. ان احکام کی بنیاد ویلیوز ہیں, اقدار ہیں, جن کے اوپر یہ احکام بنائے گئے ہیں. یعنی یہ احکام کسی اور چیز کو تحفظ دینے کے لیے بنائے گئے تھے, اور وہ قدریں ہیں, وہ ویلیوز ہیں. اصل انسانیت کا ڈھانچہ ویلیوز پر ہے, اور دین کا ڈھانچہ بھی انسان کی ساخت کے مطابق ویلیوز کے اوپر ہے, کہ ہم نے جس کو فراموش کر دیا ہے.
آغا صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت یونیورسٹی اور فیسلٹی بنائی ہے کہ یہ سب لوگوں کے لیے مثال ہے. اور دوسری مبارکباد آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو فرقہ واریت کے بت کو پاش کیا اور وحدت المسلمین کو پروموٹ کیا. اب سجیشنز کیا ہے؟ دیر آر لاٹ اینڈ لاٹس آف سجیشنز کہ ہمیں کرنا کیا ہے. سب سے پہلے ہے کہ ہم نے اپنے ملک سے محبت کرنی ہے. دس از دی میسیج. تو آج سارے ینگسٹرز بیٹھے ہیں، دیکھیں اس ملک سے محبت جب تک نہیں کریں گے تو یہ ملک کیسے ترقی کرے گا. دوسرا جو مفازت الحیات ہاسپٹل ہے، ویڈیو دیکھ کے بھی آئی ایم ویری مچ امپریسڈ کہ آپ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ساتھ یور ایم از ٹو پرووائڈ ہیلتھ کیئر ایٹ دا منیمم کاسٹ ٹو دا ویل ڈیزرونگ. سو کیپ اٹ اپ. میں بڑا امپریس ہوا ہوں اس ویڈیو سے، اور میں نے جو کچھ بھی سنا اس ادارے کے بارے میں. دس انسٹیٹیوشن اینڈ دس یونیورسٹی از ڈوئنگ مارولس جاب in education and in imparting professionalism among the students ہیں. اور یہی ریکوائرمنٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹی ہے یہ ہائر اسکل لیول کے مینیجرز پروڈیوس کر رہی ہے، جو کہ ریکوائرمنٹ ہے. انسٹیڈ آف پروڈیوسنگ لو اسکل لیبرز اینڈ لیبرز، اس کا جو فوکس ہے وہ ہائی اسکل لیبرز اینڈ مڈل کلاس اینڈ ہائی اسکل مینجمنٹ پروفیشنلز پروڈکشن ہے جی، جو کہ ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے کسی بھی یونیورسٹی کے لیے. تو میں بہت شکر گزار ہوں مفازت الحیات کا. میرا پہلا ہی انٹریکشن ہے، لیکن الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ سمجھنے کو ملا، اور میرے سے بہت بہتر ادھر کہنے والے بیٹھے ہیں اور بہت بہتر سننے والے بیٹھے ہیں. ظاہر ہے بہت کچھ اس چند لمحات میں بہت زبردست قسم کی چیزیں سیکھنے کو ملی. جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت عزیزان، جو ہم سب مل کے کریں. علماء بھی ان کا سب سے پہلا فریضہ ہے، آپ بھی، دانشمند بھی، دانشور بھی، انٹلیکچوئلز بھی، خواتین بھی، مرد بھی، کہ اس سوسائٹی کا علاج کریں. اور اس سوسائٹی کا علاج یہ ہے کہ اس کے اندر قدریں زندہ کریں. اپنے پروفیشن میں آپ کریں، وہ شعبہ جو آپ کے اختیار میں ہے وہاں سے شروع کریں. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آہستہ آہستہ باقی بھی بدن صحت یاب ہو جائے گا.